میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی مختصر ہے لیکن ہے بڑی قیمتی۔ اگر اس کو آدمی صحیح استعمال کرے تو نعمت کی قدردانی کرے گا، اور نعمت کی قدردانی کی وجہ سے اللہ جل شانہ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ اور اس زندگی کو غلط استعمال کرے گا تو اللہ جل شانہ کی اس نعمت کی اس آدمی نے ناقدری کی، اور جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس زندگی کو بنانے والوں کے قصے بھی اللہ جل شانہ نے قرآن میں بیان کیے کہ جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے ناقدری کی وہ کیسے ناکام ہوئے۔ تو انہی میں سے ایک قصہ اللہ جل شانہ نے سورہ یوسف کا بیان کیا ہے۔ تو اس یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر ایک کردار وہ زلیخا کا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال لیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر وہاں سے قافلے والے لے کر مصر میں بیچ گئے، اور پھر اس کو خریدنے والے وہ عزیز مصر، اب وہ جب اپنے گھر لے کر گئے تو یہ یعنی کہ نبوت جو ہے نا، یہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کو نبوت عطا کی جاتی ہے وہ سب سے بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، یہ سارے انسان اپنے اعمال کر 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 کے، نبی تو دور کی بات، کسی صحابی کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور پھر سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ نبی کہ دنیا کے اندر کسی آدمی کو اس نبی کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، اس نبی کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ان نبیوں میں سے فرمایا کہ وہ 25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اولو العزم جن کا اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، تو ان میں سے ایک وہ یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت یہ زلیخا کے گھر میں گئی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی قدر کرنے کی بجائے ناقدری کر دی۔ جس کام کے لیے اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا تو اس نے اس سے وہ کام نہیں دیا، بلکہ وہ اپنی خواہشات کے اندر لگ گئی۔ تو یہی معاملہ فرمایا کہ آج کل جیسے رمضان ہے تو عرب علماء فرماتے ہوتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان بین 11 شہرا کہ یوسف بین 11 کوكبا، کہ رمضان وہ 11 مہینوں میں ایسا ہے جیسے یوسف علیہ السلام 11 بھائیوں کے اندر۔ تو لہذا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ بھائیوں نے کیا تھا کہ بھی اس کو قتل کرو یا اس کو کیا کر دو، کنویں کے اندر، اندھے کنویں کے اندر پھینک دو، اور اس کو جو نا جدا کر دو، اور یہ اس کو جو نا وہ انہوں نے بیچ دیا تھا، بالکل سستے داموں بیچ دیا تھا۔ تو فرمایا کہ ایسا معاملہ تم رمضان کے ساتھ نہ کرنا، کہ رمضان کا قتل کرنا کیا ہے؟ رمضان کا قتل کرنا یہ ہے کہ بالکل سرے سے رمضان کی عظمت ہی ختم کر دی۔ جیسے یہ بعض علاقوں کے اندر ہم دیکھتے بھی ہیں، یہ تشکیلوں میں بھی جانا ہوتا ہے، ویسے بھی تو بعض علاقوں کے اندر رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں کا علاقہ ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسے کھایا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ مسلمان بھی بستے ہیں کہ نہیں بستے۔ تو ایسا معاملہ رمضان کے ساتھ نہ کرو کہ بھی روزہ کھا بھی رہے اور بالکل سامنے کھا رہے ہو، یہ کام بھی نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ تو رمضان کا قتل کرنا ہے، اور فرمایا کہ اس رمضان کو اندھے کنویں کے اندر بھی نہ ڈالو۔ اندھے کنویں کے اندر ڈالنے کا کیا مطلب؟ اندھے کنویں کے اندر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی روزہ تو کھاتا ہے نا جی، لیکن وہ چھپ کے کھاتا ہے، چھپ کے کھاتا ہے، سب کے سامنے نہیں کھاتا۔ تو لہٰذا یہ کھانا جو ہے نا، یہ بھی بری بات ہے، چھپ کے کھانا بھی کیا ہے؟ یہ بھی بری بات ہے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہ کرو۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے کہ بھی اس کو سستے داموں بھی نہ بیچو، کہ روزہ تو رکھ لیا
روزہ تو رکھ لیا، لیکن روزے کے اندر جو فائدہ اس نے کمانا تھا، یوسف علیہ السلام کی جو قیمت انہوں نے لینی تھی وہ نہیں دی۔ بھائی اس یوسف علیہ السلام کی جو قیمت وصول کر سکتے تھے، انہوں نے وہ قیمت وصول نہیں کی، تو لہذا رمضان آیا اور رمضان کے اندر ایک آدمی اپنی بخشش نہیں کرا سکا اور اپنے وہ اعمال اس درجے کے نہیں کر سکا جو رمضان کے اندر یہ کر سکتا تھا۔ فرمایا کہ اس نے بھی رمضان کا سستے داموں بیچ دیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی نہ تو رمضان کو قتل کرو، نہ اس کو اندھے کنویں کے اندر ڈالو، اور نہ اس کو سستے داموں بیچو، بلکہ کیا کرو، اس کے ساتھ معاملہ وہ کرو جو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ عزیز مصر نے کیا کیا تھا؟ عزیز مصر نے یہ معاملہ کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر لے کر آئے تو ان کو یہ کہا، اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اکرمی مسواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ بھی اس کا خیال رکھنا، اس کا کیا کرنا، ہاں یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ صاحب فراست لوگوں میں سے تھا عزیز مصر۔ بہت تھوڑے سے لوگ اس طریقے سے تاریخ کے اندر گزرے ہیں کہ جو بڑی فراست رکھنے والے تھے، بڑی فراست رکھنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق یعنی نبیوں میں تو بہت سارے نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فراست والے ہوتے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو، مومن کی فراست سے کیا کرو، ڈرو۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے سے دیکھتا ہوتا ہے، اس کو وہ کچھ اور چیز نظر آتی ہے، اور یہ فراست اللہ پاک کبھی جو نا وہ کسی غیر مسلم کو بھی دے دیتے ہیں، اس کے صدق کی نیت کی وجہ سے یہ کسی اور کو بھی اس طریقے سے مل جاتی ہے یہ چیز۔ تو عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا کہ جس کو اللہ جل شانہ نے فراست دی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، اور وہ لے کر آیا اپنے گھر، اور گھر لے کر اپنی بیوی کو کیا کہنے لگا کہ اکرمی مسواہ، اس کا خیال رکھنا، اچھا ٹھکانہ دینا اس کو، اور عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ دے گا، یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرمایا کہ اب یہ تو عزیز مصر کا حال تھا، لیکن ادھر جب وہ جو اس کی بیوی تھی زلیخا تھی، اس کے دل کے اندر بیماری تھی، اس کے دل کے اندر کیا تھی، اس کے دل کے اندر بیماری تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام پہ کوئی اور ہی نظر رکھی ہوئی ہے، اب وہ موقع کے انتظار میں کہ بھی کس طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اب عزیز مصر بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ فائدہ کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کے فائدے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے فائدے کچھ اور ہوتے ہیں، کہ بھی ہمیں اس سے فائدہ مل جائے۔ کیا فائدہ حاصل کرنا ہے؟ کیا فائدہ حاصل کرنا ہے کہ یہ حکومت کے معاملات میں میری مدد کرے گا، سمجھدار آدمی لگتا ہے، اور جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے ذہن کے اندر کیا ہے کہ بھی میں سے کیا کروں گی، دل لگی کروں گی، میرا دل بہلائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک دفعہ جب موقع ملا، تو اس موقع جب ملا تو اس موقع پر دروازے سارے بند کر دیے۔ عزیز مصر کہیں باہر گیا ہوا تھا، اپنے علاقے سے باہر کسی وزٹ پہ، جیسے بادشاہ وغیرہ جاتے ہوتے تھے، تو وہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ بھی اتنی جلدی کہیں واپس آ جائے گا۔ تو کمرے میں پہلے تو جو نا وہ یوسف علیہ السلام کو بلا کے دروازے بند کر دیے۔ اب جب دروازے بند کیے گئے تو دروازے بند کر کے پھر یوسف علیہ السلام کو جو نا دعوت دی۔ ہاں، اس سے پہلے اس نے کیا کیا، یہ جو زلیخا تھی اس نے وہاں پہ جو بت پڑا ہوا تھا تو اس بت کے اوپر جو ہے نا کپڑا ڈالنے لگی، اس بت کے اوپر کیا کرنے لگی، کپڑا ڈالنے لگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھی اس کے اوپر کپڑا کیوں ڈال رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کے سامنے جو ہے نا مجھ سے کوئی بری حرکت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے جو ہے نا وہ خیالات کا اظہار کیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، پھر اس کے بعد جب دعوت دی تو یوسف علیہ السلام بھاگے وہاں سے۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے کیا ہو گئے؟ حالانکہ دیکھو یہاں پر تو یعنی عام بگڑے ہوئے ماحول کے اندر تو لوگ گناہ کے پیچھے خود گھومتے ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا جی، یعنی کہ یہ جو غلط ماحول ہوتا ہے، ہاں جی فلاں کی بہن میں نے پھنسا لی اور فلاں کی بیٹی میں نے پھنسا لی، ہاں جی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی اس کو پھنسانا کہتے ہیں، اس کو خود اپنا یہ خیال نہیں ہوتا کہ میری بھی کوئی بہن ہے، میری بھی کوئی بہن ہے، میری بھی کوئی بیٹی ہے۔ میں اگر آج کسی دوسرے کی بیٹی کے اوپر نظر رکھ رہا ہوں، کسی دوسری کی بہن کے اوپر نظر رکھ رہا ہوں، یہ نظر اگر جو ہے نا میری بہن کے اوپر، میری بیٹی کے اوپر کوئی رکھے تو میرا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ دو چیزیں، جب دو چیزیں یہ آ جاتی ہیں تو پھر انسان کا ذہن پاک ہو جاتا ہے۔
کہ جب انسان فرمایا کہ اپنی جو ہم عمر ہیں تو ان کو بہنوں جیسا سمجھے، اور اپنے سے جو چھوٹیاں ہیں ان کو بیٹی جیسا سمجھے، اپنے سے جو بڑی ان کی ماں اپنی پھوپھی کی جگہ سمجھے، تو خود بخود ذہن کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نا وہ موبائلوں کے اندر اور آج کل ہمارے ڈراموں کے اندر بھی جیسی تربیت ہوتی ہے تو وہ ذہن بنا رہی ہے کہ لڑکی کیا بن جائے، گرل فرینڈ بن جائے، لڑکا کیا بن جائے، بوائے فرینڈ بن جائے۔ تو جب ایسے ذہن بنتے ہیں تو فرمایا کہ یہ تو دور کی بات، گھر کے اپنے رشتے بھی محفوظ نہیں رہتے۔ یہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی، ایسے ایسے واقعات یعنی غلط چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے جب جو ہے نا وہ جذبات جب ابھرتے ہیں، فرمایا کہ پھر آدمی اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے اور درندہ بن جاتا ہے، اس کی بھی خیال نہیں رہتا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، بیٹی کے ساتھ بھی جو ہے نا برا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب جو ہے نا وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو دعوت دی۔ اب جو ہے نا دیکھو یہ یوسف علیہ السلام کا تقویٰ دیکھو، اللہ جل شانہ نے اس قصے کے اندر سارا قصہ بیان کیا، اور قصہ بیان کرنے کے آخر میں اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام سے دو باتیں کہلوائیں کہ یہ جو مجھے اتنا کچھ ملا ہے کہ میں اس اندھے کنویں میں سے نکل کر اور کہاں پہنچا ہوں، تخت پر بادشاہ پہ پہنچ گیا ہوں، تو یہ اللہ جل شانہ نے یہ سارا کچھ میرے لیے کس لیے کیا؟ انہ من یتقی ویصبر، دو صفات کی وجہ سے، کہ ایک تو میرے اندر تقویٰ اور دوسرا میرے اندر صبر، دوسرا میرے اندر کیا ہے؟ اور یہ دو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزوں کی ضمانت کیا ہے؟ ایک تو اپنے پیٹ کی ضمانت دو کہ اس کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جائے گا، ایک اپنے شرمگاہ کی ضمانت دو کہ تمہاری شرمگاہ غلط استعمال نہیں ہوگی۔ میری طرف سے ضمانت کا پرچہ لے لو، تمہاری جنت پکی ہے، تمہاری جنت کیا ہے؟ پکی ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے جو وزیر خزانہ بن گئے مصر کے، لیکن چونکہ جو نا پیٹ کو حرام لقمے سے پاک کیا ہوا ہے، اور تقوی کا عالم یہ ہے کہ اس کی بیوی عام یعنی ایک تو ہوتا ہے وہ چماڑ قسم کی، اور یہ جیسے جو نا باہر شہروں کے اندر جاتے ہیں تو وہ خود پھرتی ہیں، ہاں جی 500,000 لے کے جو نا وہ منہ کالا کروا رہی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ خود وہاں وہ خود دعوت دے رہی ہے، بالکل اکیلا کمرہ، چلو جی ہم دربند کے اندر ہیں، تو یہاں پر اگر ایک آدمی جو ہے نا کوئی غلط کام کرتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میرے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، خاندان والوں کو پتہ نہ چل جائے، محلے والوں کو نہ پتہ چل جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کا تو یہ معاملہ بھی نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کا تو اپنا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ اگر بادشاہ یہ کرتا ہے کہ بھئی تم نے اس طرح کا یہ کام کیا ہے، میری بیوی کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو لہذا تم یہاں سے کیا کرو، نکل جاؤ، اب اس کو وہاں سے نکال دیتا، کسی اور جگہ بھیج دیتا، تو وہ بدنامی والی بات بھی نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام وہ عزیز مصر تھا، عزیز مصر کا خیال بھی ان کے دل کے اندر تھا، انہ ربی احسن مثوائی، کہ میں نمک حرامی نہیں کرتا، میں نے اس کا نمک کھایا ہوا ہے، میں کس طریقے سے جو اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالوں۔ فرمایا کہ جس کا آدمی نمک کھا لیتا ہے، جس کا نمک کھا لیتا ہے، پھر اس کی نمک حرامی کرنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے، یعنی کہ یہ جب اخلاق بگڑ جاتے ہیں انسان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو پھر سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ پھر نہ آدمی بہن کو پہچانتا ہے، نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ بھائی کو پہچانتا ہے، نہ پڑوسن کو پہچانتا ہے، نہ کسی رشتہ دار کو پہچانتا ہے، سب کچھ نا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو نا وہ اب یوسف علیہ السلام وہ اس پہ تیار نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ اس وجہ سے نہیں تیار ہو رہے کہ بھئی تمہارے مالک نے میرے اوپر جو نا بہت احسان کیا ہے، تمہارے مالک نے میرے اوپر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے کہ مجھے آ کے اتنی زبردست جگہ پہ جو نا خدمت پہ لگا دیا ہے۔ اب وہ یہاں پہ اگر موجود نہیں ہے تو میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کے اوپر اپنے ہاتھ صاف کروں، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو وہاں سے جو نا بھاگے۔ اب جیسے بھاگے تو بھاگتے ہی تو وہ جو دروازے تھے نا جی، اللہ جل شانہ نے وہ اپنی قدرت سے کھولنے شروع کر دیے، اپنی قدرت سے کیا کر دیے؟ کھولنے شروع کر دیے۔ اب وہ جو نا وہ آگے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ گناہ سے بھاگنا یہ انسان کے بس میں ہے۔ گناہ سے بھاگنا کیا ہے؟ یہ انسان کے بس میں ہے۔ گناہ تو متوجہ ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ انسان جو دنیا کے اندر ہے، متقی آدمی کس کو کہیں گے؟ متقی آدمی وہ نہیں کہلاتا جو مسجد میں بیٹھ کے کہے کہ بھی میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی
مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، 24 گھنٹے اس کی مسجد میں گزر رہے ہیں، مدرسے میں گزر رہے ہیں، اور وہ ہر وقت قال اللہ قال رسول کی جو ہے نا وہ اس کی زبان پہ یہ الفاظ چلتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ آدمی یہ کہے کہ میں بڑا متقی ہوں، اس کے تقوی کا پتہ یہاں نہیں چلتا، اس کے تقوی کا پتہ تو میدان عمل میں چلے گا، کہ جب دکان کے اوپر ہوگا اور اس کی جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے اس کی 10 روپے کی چیز اگر 20 روپے میں بکے گی تو وہاں پہ امتحان ہوگا کہ بھی یہ متقی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ راستے پر جاتے ہوئے اس کی نظر کا پتہ چل جائے گا کہ اس کی نظر غلط اٹھ رہی ہے کہ صحیح اٹھ رہی ہے۔ اگر اس کی نظر صحیح اٹھ رہی تو یہ تقوی کے امتحان کے اندر پاس ہو گیا، اس کی نظر اگر غلط اٹھ رہی ہے تو تقوی کے امتحان کے اندر یہ کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہی امتحان ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ میں اپنے میدان عمل میں جس جگہ تم لگے ہوئے ہو وہاں پر اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، وہاں سے تم کیا کرو؟ ہاں فرمایا کہ یہ جو زنا والا عمل ہے، اس زنا کے عمل کی یعنی لازمی جو دنیاوی سزا ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے، وہ ذلت اور رسوائی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بھی وقتی طور پہ جب ان کے اوپر یہ زنا کی تہمت لگی تو وقتی طور پہ ان کے اوپر بھی حالات آئے، وقتی طور پہ اللہ جل شانہ فرمائے کہ یوسف علیہ السلام معصوم تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اور ان سے گناہ کا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہو سکتا ہے والا عقیدہ اگر کسی نبی کے بارے میں اگر کسی نے رکھا تو یہ آدمی کیا ایمان سے فارغ ہو گیا۔ تو یوسف علیہ السلام وہ تو بالکل معصوم۔ اب اللہ جل شانہ نے معصوم کے ساتھ پھر جو معاملہ بھی ایسے ہی کیا کہ اللہ جل شانہ نے معصوم کی گواہی معصوم سے دلوائی۔ معصوم کی گواہی کس سے دلوائی؟ ہاں بالکل چھوٹا سا بچہ جو بول ہی نہیں رہا، اس کو اللہ جل شانہ نے گویائی دی، اور گویائی بھی ایسی زبردست قسم کی کہ جیسے جو نا وہ بڑے دلائل کے ساتھ، جیسے دلائل کے ساتھ جو نا جج فیصلہ دیتے ہیں، تو ایسے اس نے دلائل کے ساتھ جو نا کہا کہ ان کان قدت قمیصہ من دبر، تو اگر جو نا اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے پھر تو زلیخا قصوروار ہے، اور اگر جو نا آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف قصوروار ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد جو نا پھر وہ مشہور ہو گیا کہ بھئی جو نا یہ دیکھو کہ یہ جو زلیخا ہے، زلیخا یہ تو کیا ہے کہ فرسٹ لیڈی، جس کو ہم کہتے ہیں نا خاتون اول، صدر کی بیوی، وزیر اعظم کی بیوی ہے، اور اتنی بڑی عورت ہو کے اور یہ جو نا ایک غلام، ایک نوکر کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، یعنی کہ اتنا یہ جس کو کہتے ہیں نا اسٹیٹس کا فرق، تو یہ دنیاوی معاملات کے اندر یہ جو اسٹیٹس کا فرق ہے نا جی، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ہماری جو شریعت ہے، اسلام نے آ کے یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے مٹا دی۔ اسلام نے آ کے یہ چیزیں کیا کر دی؟ غریب اور امیر کا فرق بالکل ختم کر دیا۔ اب وہاں پہ اگر جو ہے نا تم نے محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے، تو مالدار کس سے کرے؟ مالدار کے ساتھ کرے، غریب کے ساتھ تو جو ہے نا تمہارا جوڑ ہی نہیں بنتا۔ تو پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی، عورتیں بھی جو ہے نا وہ ان کو بھی پتہ چلا کہ بھی اس طریقے سے عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ تو جو ہے نا ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، تو لہٰذا جو ہے نا یہ تو اس نے بہت برا کیا۔ اب جب جو ہے نا وہ پتہ چلا، لوگوں کو پتہ چلا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھی انہوں نے تو بات چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ عزیز مصر کو پتہ تھا، اس کی بیوی کو پتہ تھا، اور اس کی جو ہے نا وہ جو بیوی تھی اور یوسف علیہ السلام، ان تینوں کے علاوہ تو کسی اور کو پتہ بھی نہیں تھا اس معاملے کا۔ اب یوسف علیہ السلام تو بتا نہیں سکتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب جو ہے نا اتنا وہ اب ساری چیزیں اپنے اوپر سہ رہے ہیں، تو ان سے تو اس قسم کی بالکل جو ہے نا کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی، کوئی آدمی یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ بھی یہ باہر کسی کو بتائیں گے اس قسم کا معاملہ۔ یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا، اور جو ہے نا وہ بیوی نے بھی نہیں بتایا، اور وہ جو شوہر تھا اس نے بھی نہیں بتایا کہ میری بے عزتی ہو جائے گی۔ تو کس نے بتایا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو گھر کے نوکر ہوتے ہیں نا جی، نوکر، وہاں پہ جو باندیاں جو نوکر باقی کام کرتے تھے، تو ان کے سامنے جو ہے نا وہ آدمی جب باتیں کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ کچھ بات سن لیتی ہیں تو پھر آگے بات چلا لیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی راز کی باتیں راز کی جگہوں میں کی جائیں۔ اگر کسی نوکر کے سامنے، کسی نوکرانی کے سامنے اور کسی کے سامنے، تو فرمایا وہ راز نہیں رہتا، وہ راز نہیں رہتا۔ خیر جب بات کھل گئی تو سارے کے سارے حیران کہ بھی یہ اس نے کیا کیا، اتنی بڑی عورت ہو کے اتنے معمولی سے آدمی کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اب جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی معمولی آدمی تو ہے نہیں، اور تم مجھے ویسے ملامت کر رہی ہو، ان کو بلایا
اور دعوت کا انتظام کر کے سب کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑائیں اور چھریاں پکڑا کے اور پھر کیا کہا کہ بھئی آ جاؤ، یوسف علیہ السلام کو کہا آ جاؤ۔ اب جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ تو دم بخود رہ گئے، ما ھذا الا بشر، او بھئی یہ تو انسان تو ہے ہی نہیں، ان هو الا ملک کریم، یہ تو جو نا کوئی فرشتہ ہے۔ یعنی فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں نا جی، فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو کوئی عام آدمی انسان تو ہے نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اور بالکل ایسے محو ہو گئی، اپنے ہاتھ بھی زخمی کر لیے، بجائے اس کے کہ بھی وہ جو صاحب وغیرہ ان کو جو کچھ پھل وغیرہ دیے ہوئے تھے ان کے کاٹنے کے کیا کیا، اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ زخمی کر دیے۔ تو اس پہ جو نا کہنے لگے کہ دیکھو میں اسی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، میں جو اس کے عشق میں مبتلا ہوئی ہوں، اس کے اندر یہ کوالٹیاں ہیں، اب بھی اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گی، اس کو میں کیا کر دوں گی، جیل میں بھیج دوں گی۔ اب جو ہے یوسف علیہ السلام پھر اب کیونکہ جو ہے نا وہ تو اپنی یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، یہ بڑے لوگ وہ لوگوں کے سامنے بڑے ہوتے ہیں، گھر میں بڑے نہیں ہوتے۔ اب وہ بیوی نے جب جو ہے نا زور لگایا نا تو وہ یوسف اپنی بیوی کے کہنے پہ کیا کر دیا، جیل بھیج دیا۔ اور یوسف علیہ السلام خود دعا مانگ رہے ہیں کہ کیا یا اللہ یہ جیل مجھے پسند ہے، یہ جیل مجھے کیا ہے، ہاں اس گناہ میں، اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے جیل میں جانا مجھے پسند ہے، یا اللہ تو مجھے جیل ہی بھیج دے۔ یعنی آج اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نا جی، اوہو جیل اگر جیل میں ہونے، اب جیل سے بچنے کے لیے گناہ کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یوسف علیہ السلام کا تقویٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جیل جانا برداشت کر لیا، جیل جانا برداشت کر لیا، لیکن اس گناہ کے اندر پڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو اب جو نا وہ جیل بھی چلے گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ ساری کی ساری جتنی بھی کاروائی تھی، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم احسان کرنے والے، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو یہ کیا بدلہ ہے، جیل جانا کیا بدلہ ہوا۔ لیکن فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک اور لمبی کہانی آ رہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس جیل میں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو تخت پر پہنچانا تھا، اس کے لیے جیل میں سے گزرنا ضروری تھا۔ تو اس بات سے فرماتے ہیں کہ اہل حق کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، ان پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ تکلیفیں اور مشقتیں ان کو کسی اور آسانیوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ انما العسر یسرا، کہ ہر تکلیف کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی آتی ہے، صرف آدمی ایک کام کرے، وہ ایک کام کیا کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے۔ دنیا والے ناراض ہوتے تو ناراض ہو جائے، اللہ میرا ناراض نہ ہو۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ کے پاس طاقت ہے کہ وہ نیچے سب کو راضی کر دے۔ جیسے اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام والے معاملے میں سب کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ وہ زلیخا جو یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگا رہی تھی، پھر وہ خود نادم ہوئی کہ بھی میں غلط تھی، میں غلط تھی۔ وہ بھائی جو یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، وہ آ کے پاؤں پہ پڑے کہ نہیں پڑے؟ تو اس واسطے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ رمضان کا مہینہ یہ تقوی کے سیکھنے کا مہینہ ہے، یہ صبر کے سیکھنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو قرآن کے اندر جتنے قصے بیان کیے جاتے ہیں، یہ صرف قصے نہیں ہیں کہ بھئی قصہ سن لیا بس سن لیا اور ختم ہو گئی بات، یہ قصے نہیں ہیں، یہ تو قصے اللہ جل لنثبت بہ فؤادک، ایک تو مقصد ان کا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا اس سے مقصد ہے۔ کیونکہ یہ جتنے بھی حالات ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی دائی تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیوں کے سردار تھے، تو جتنے حالات پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ یہ سارے حالات اے نبی جی آپ پر بھی آئیں گے۔ تو لہٰذا جیسے انہوں نے صبر کیا اور تقوی والی زندگی گزاری، آپ بھی ان دو صفات کے ساتھ جب جو نا کام کرو گے، اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے اندر فرمایا کہ اس دین کا کام کرے گی، تو ان کے اندر بھی ان صفات کا ہونا ضروری ہے، ان کے اندر بھی۔ ہاں یہ نہیں کہ بھی وہ تو نبی تھے، نبیوں کے ساتھ اللہ جل شانہ نے یہ معاملہ کیا، یا وہ تو صحابہ تھے، صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ نبی اور صحابہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ انہ من یتق ویصبر، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر والی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرے گا، اللہ جل شانہ ان کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ تو سارے بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی۔ تو یہ رمضان کے مہینے کے اندر آدمی گناہوں سے تو ویسے بھی کوشش کرتا ہے بچنے کی، لیکن رمضان کے اندر گناہوں سے زیادہ کوشش کی جائے کہ بھی گناہوں سے زیادہ بچا جائے۔ اور گناہوں سے بچنے کی جو نا ترکیب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ بھی آدمی اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر لگائے جو کرنے والے کام ہیں۔ جب نیکی کے کاموں میں لگے گا تو گناہوں والے کاموں کی طرف پھر انسان کو وقت ہی نہیں ملے گا، اور جب انسان کو کوئی گناہ کا موقع اگر ایسا ملتا بھی ہے تو اس وقت آدمی کیا کرے؟ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے۔ جیسے یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، تو یہ بھاگنا ہمارے بس میں ہے، گناہ سے بچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔